سامعین، آج کا دن دوہری خوشی لے کر ہمارے پاس آیا ہے اور بڑے عرصے کے بعد ہمیں یہ موقع میسر ہوا کہ جمعے کا دن بھی ہے اور آزادی کا دن بھی ہے۔ گویا کہ ایک طرف جمعے کی نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے ہم جہنم سے آزادی حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنی 74 سالہ تاریخ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے وہ ایک علیحدہ مملکت حاصل کی تھی کہ ہم اس ملک کے اندر نفاذ مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ لے کر آئیں گے، اور یہاں پر قرآن کا حکم ہوگا، اللہ کے احکامات کی پیروی ہوگی، مصطفیٰ کی شریعت کا نفاذ ہوگا۔ آؤ آج یہ دن ہم سے کہہ رہا ہے کہ آج تجدید وفا کرو محمد رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، ہمارا اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد ہی آپ کے نظام کا پرچار تھا کہ ہم اس ملک میں نفاذ نظام مصطفیٰ کریں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی اپنی زندگی میں وہ اسلام کو لے کر آئیں۔ سامعین محتشم، وہ تحریکیں، وہ تہذیبیں، وہ قومیں، وہ سویلائزیشنز، وہ نیشنز وہ مٹ جاتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو نبی کا غلام تو کہیں لیکن ان کی زندگی میں نہ قرآن ہو، نہ مصطفیٰ کی سنت ہو، نہ اللہ کے پیغام کی پیروی ہو، وہ مٹ جاتی ہیں۔ اگر بقا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، اہل بیت ہیں، اصحاب رسول ہیں اور مدینے والا رسول ہے۔ گرامی قدر سامعین، آج اس دن کے موقع پر یاد رکھیے گا کہ اپنے اسلاف کی بزرگوں کی قربانیوں کو مت بھلائیے گا۔ اسلاف کی تاریخ اٹھا کر پڑھو تو صحیح کہ اقبال کا کیا خواب تھا، قائد کی کیا تحریک تھی، پیر جماعت علی شاہ کا کیا کردار تھا، اور مجدد الفسانی کی کیا کوششیں تھی، اور جناب داتا علی حجویری کی کیا تبلیغ تھی کہ انہوں نے اس دھرتی کو پاک کیا، اس دھرتی کو پاک بنایا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم لفظی اور حرفی بات کہتے ہیں، ہماری شخصیت میں بھی محمد کے نظام کی خوشبو تمہیں نظر آئے گی، ہماری شخصیت میں تمہیں محمد رسول اللہ کے نظام کی۔ پاکستان کی آزادی کو، انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا، منانا کیا جائز ہے؟ کیا اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے؟ بات یاد رکھیے گا کہ انسان جس زمین سے تعلق رکھتا ہے اس انسان کو اس دھرتی سے انسیت ہو جاتی ہے، اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں دو طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو دھرتی ہے اس کا مقام ایک ماں کی طرح ہے کہ بچہ جب پریشان حال ہو تو اس دنیا کے اندر ماں اس کو اپنی آغوش میں لے کر تسلی دیتی ہے کہ تم گھبراؤ مت، تمہارے ساتھ میری دعائیں ہیں، میری التجائیں ہیں، میری محبتوں کا ایک سمندر تمہارے ساتھ ہے۔ گویا کہ جس طرح جیتی جاگتی ماں انسان کو اس دنیا میں تسلی دیتی ہے، بھی آئینے ہی یہ دھرتی بھی ہمیں تسلی دیتی ہے۔ جب ہماری سانسوں کی آمد و رفت رک جاتی ہے اور بندہ زمین پہ اتر جاتا ہے تو یہ زمین بازو پھیلائے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، تو گویا اس کا مقام بھی ایک ماں کی طرح ہے۔ اب آؤ میں یہاں پر کروں کہ ایک جانور ہو، ایک چونٹی ہو اور جناب حشرات الارض ہو، تو وہ جہاں پر رہتے ہو وہاں پر ان کا مسکن بن جایا کرتا ہے۔ اگر ایک چڑیا بھی ہو تو وہ سارا دن اڑتی رہے، لیکن جناب شام کو وہ اپنے آشیانے میں آ کر اس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ آؤ یہاں پر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنگی سفر پر جاتے، کسی مہم پر جاتے یا کسی وفد سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تو آقا علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا تھا
کہ مصطفیٰ کریم جب واپس تشریف لاتے تو فناظر الی جدارات المدینہ، مصطفیٰ کریم جب بھی مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تھے تو حضور اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے تھے. مصطفیٰ کریم اپنی سواری کی رفتار تیز کر دیا کرتے تھے. گویا کہ یہ سواری کی رفتار کو تیز کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے محمد کو مدینہ سے محبت تھی، اور میرے مصطفیٰ کریم اپنے اس جائے مسکن سے محبت کرتے تھے اور پیغام دیا